السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پنجاب کے مسکین نمانے اور زیر تربیت وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے خلاف بھی ظالموں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ یار اتنا مسکین آدمی عدم اعتماد۔ بہرحال اب وہ جو پوزیشن تھی سردار عثمان بزدار کی اسمبلیاں توڑنے والی، وہ نہیں رہی، اور دو مزید تحریک عدم اعتماد بہت جلد جمع ہونے والی ہیں۔ کس کے خلاف کہاں جمع ہونے والی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر حکومت کو باہر جواب دینے کے باوجود بھی حکومت جو ہے وہ منت ترلا مشن پہ قائم ہے، اور وزیر اعظم کو نیپیوں والا وزیر اعظم کہنے کے باوجود پھر دو وفاقی وزراء، تین بلکہ پہنچ گئے ہیں کاف لیگ کے پاس، چودھری پرویز لائی کے پاس کہ جناب ایک بار پھر سوچ لو، کہ سنا کوئی آفر شفر بھی ان کو کر دیے، وہ کیا آفر ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کے کل کے جلسے میں ججز کے بارے میں جو بیان دیا اس پہ سخت ناراضگی کا اور خفگی کا اظہار کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جس وقت آج میں آپ سے بات چیک کر رہا ہوں، عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کارروائی جاری ہے، وہ جو آئین کی آرٹیکل کی تشریح مانگی ہے وفاقی حکومت نے، اس پر جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا مارچ جاری ہے۔ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج رات کسی وقت بھی وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جناب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو وفاقی وزراء، صوبائی وزراء جو بہت دھمکیاں لگاتے تھے، بہت غصے میں بات کیا کرتے تھے، آج کی دو پریس کانفرنسوں کے بعد وہ بھی منت ترلا مشن پر آ گئے ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو اہم ترین لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، جو مشیر ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کے حوالے سے آج بڑی دلچسپ دو پریس کانفرنسیں ہیں۔ ایک تو پریس کانفرنس سینیٹر فیصل جاوید نے کی، آپ کو پتہ ہی ہوئی، فیصل جاوید صاحب جو عمران خان صاحب کے اسٹیٹ سیکرٹری ہوتے ہیں ہمیشہ سے، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، اسی وجہ سے وہ سینیٹر بھی بنے، اور انہوں نے جناب آج پھر ایک قسم کا ایک ترلا کیا ہے سپریم کورٹ کے بعد۔ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کیا، اس ٹاک میں انہوں نے جناب اتحادیوں کا ترلا کیا ہے، اور اتحادیوں کو کہا ہے کہ جناب آپ اس جو میچ جو ہے اس کو آپ سپر اوور تک لے گئے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عوام کی رائے کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جمہوریت جمہور سے ہے، اور آپ ضرور عوام کی رائے کو دیکھیں۔ ویسے اب ان کو عوام کی رائے کی بھی کوئی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی 3.5 سال تو انہوں نے جو دل کیا، پٹرول بڑھایا، گیس بڑھائی، تیل بڑھایا، نہ انہوں نے دوائیوں کو بخشا، نہ انہوں نے چینی کو بخشا، نہ انہوں نے گندم کو بخشا۔ اس وقت عوام اور جمہور کا ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب ویسے ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ عوام اور جمہور بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ بہرحال کل کے جلسے کی بیس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ضرور عوام کی رائے کو دیکھیں، لیکن ابھی صرف آپ کے جلسے پہ تو جاوید صاحب، فیصل جاوید صاحب نہیں دیکھنا، ابھی تو آج دوسروں کے بھی جلسے آنے ہیں، ادھر سے مولانا بھی بیٹھے ہوئے، پھر پتہ لگے گا کہ عوام کی رائے کس طرف ہے۔ اور سرکار میں رہ کے جلسے کرنا کو مشکل ہے، وہ شوکت جی صاحب بھی کر لیتے تھے۔ تو بہرحال پھر جو سب سے بڑی بات انہوں نے فیصل جاوید نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا جی اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نظام ہے جناب جس نے آپ کو اٹھا کر یہاں پر پہنچایا ہے، آپ کی پارٹی کو اقتدار تک پہنچایا، اور آج آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی اور آپ نے نظام کی تبدیلی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ کچھ ایسی باتیں جنہیں حیران کن فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پنڈی وال ہیں، اور باتیں کرنے کا فن وہ خوب جانتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ ویسے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے نا، اور کہ جی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ گھڑا گیا، بڑھایا گیا، اور ان کو الیکشن جھولی میں ڈال کے دیا گیا 2018 کے، لیکن آج انہوں نے الٹی بات کر دی۔ انہوں نے کہہ دیا جناب داندھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی 2018 کے الیکشن میں، اور 35 سیٹیں ان کی جناب ان سے چھینی گئی ہیں۔ ویسے بڑی حیران کن بات ہے، میرے حساب میں اگر فیئر الیکشن ہوتے تو شاید 35 ٹوٹل بھی نہ ہوتی، لیکن اب فیض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر انرجی اس وقت تک تو ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الٹا پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، تو پی ٹی آئی کو 3.5 سال 4 سال اس پہ بات تو کرنی چاہیے تھی، کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں، کوئی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، ایسی بات تو نے کی کوئی نہیں۔ خیر اب یہ معاملہ منت ترلے اور چیخ و پکار تک آ گیا ہوا ہے۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جی وہ جو کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اسلام آباد میں، اگرچہ کہ وہ جو تقریر تھی ان کی جس جلسے میں انہوں نے کی تھی وہ جلسہ ایک بڑے ریزنیبل اس میں لوگ تھے، لیکن وہ ریزنیبل اس سینس میں تھے کہ اگر وہ اسلام آباد کی حد تک جلسہ ہوتا، ایک شہر کی حد تک کا جلسہ ہوتا تو واقعی تعداد بڑی ریزنیبل تھی۔ 80% لوگ تو اس میں کے پی کے سے آئے ہوئے تھے، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، کے پی کے حکومت، گلگت بلتستان حکومت، آزاد کشمیر حکومت، ان 5-6 حکومتوں کے وسائل اس جلسے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے گئے، اس حساب سے اگر دیکھیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ خیر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جی میں کو بڑا
انکشاف کروں گا اور کوئی ٹرمپ کارڈ شو کروں گا، وہ تو کوئی نہیں کر سکے۔ ایک کاغذ کی پرچی انہوں نے لہرا دی اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، بین الاقوامی سازشیں ہوئی ہیں ہمارے خلاف۔ اب پتہ نہیں وہ کون سے دھمکی باز ہیں بین الاقوامی جو کہ ایک کوئی خط لکھ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو دھمکا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پہلے بھی کنٹینر پہ بڑے کاغذ لہرائے تھے، لیکن جب جوڈیشل کمیشن نے وہ کاغذ مانگے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو اس میں سب سے اہم بات وزیر اعظم پاکستان نے کی وہ بھی آپ مطلب سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے خلاف اسی طرح سازش ہو رہی ہے جس طرح بھٹو کے خلاف کی جا رہی تھی۔ اب بھٹو کے خلاف جو کچھ بھی کارروائی ہوئی تھی وہ تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق صاحب نے کی تھی، تو کیا آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ اب اس میں ویسے کیا والی بات تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے سامنے سے مٹ کہہ دیا ہے، اور کہ جناب اگر ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے فیور دی جائے، ان کے لیے سیاست میں مداخلت کی جائے تو پھر تو فوج بہت اچھی ہے، اور اگر وہ مخالف کے ساتھ نہ بھی ملے، صرف آپ کے ساتھ کہ جی بھی ہمارا کام نہیں ہے سیاست کرنا، تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ بھٹو بننے کی کوشش کریں، بھٹو خان صاحب ویسے پھا بھی لگ گیا سی، تو یہ نہ ہو کہ لوگ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں بھٹو بننے سے گریز کریں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جناب جو نون لیگ کا مارچ ہو رہا ہے۔ نون لیگ کا مارچ جناب پرسوں نکلا تھا لاہور سے، اور ان کا خیال تھا کہ کل پرسوں ہی رات کو وہ گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کریں گے، لیکن وہ گجرانوالہ تک لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے میں بھی گجرانوالہ لاہور سے نہیں پہنچ سکے، اور اس کے بعد کل رات کو وہ گجرانوالہ پہنچے اور پھر صبح انہوں نے اسلام آباد کی طرف سفر شروع کیا۔ اب اگر وہ اپنے سفر کو بہت تیز بھی کریں تو شاید رات دیر تک اسلام آباد پہنچیں، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ جی ٹی روڈ پہ ویسے بھی مسلم لیگ نون کے جو ووٹنگ اور ان کی جو پسندیدگی ہے جی ٹی روڈ کے جو شہر ان میں بلا شبہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد میں بھی مولانا ہزاروں اپنے ورکرز کے ساتھ کشمیر ہائی وے کے ساتھ ایک بڑے میدان میں انتظار کر رہے ہیں اپنی پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جو جماعت ہے، یعنی کہ سب سے بڑی جماعت ہے ویسے تو پی ایم ایل این، لیکن جو ان مولانا کے علاوہ جو دوسری جماعت ہے وہ ان کو جوائن کر لے گی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوئے، کیونکہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ان کے پاس کسی صوبے کی بھی حکومت نہیں ہے، تو بہرحال یہ ایک بڑا شو ہوگا۔ عدالت نے جناب آج بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا وزیر اعظم کے۔ جسٹس مظہر عالم نے آج یہ جب عدالت میں اس وقت بھی سماعت جاری ہے، وہ جو انہوں نے تشریح مانگی ہوئی ہے کہ جی یہ جو فلور کراسنگ والے ارکان ہیں اور اس والے سے اور ہارس ریڈنگ کے والے سے، تو اس میں عدالت عالیہ کے فاضل جج جسٹس مظہر عالم نے اس چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے کل کے اپنے جلسے میں کہا کہ نواز شریف صاحب ججوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے یا ملا رہے ہیں، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، اور جو بات سیدھی عدلیہ کے اوپر آ رہی تھی، وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اگر میں حکومت میں نہیں تو پھر ساری دنیا بری ہے، صرف ایک میں ہوں جو بالکل ٹھیک ہوں، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ چور بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ لفافہ بھی ہے، وہ جناب بکاؤ بھی ہے، اور جو اسی میں اگر وہ ان کے ساتھ آ جائے تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں انصاف واشنگ مشین کی ڈرائی کلیننگ میں صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج عدالت عظمیٰ نے اس کا ایک نوٹس لیا ہے، اور آج اسلام آباد کی عدالت میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن میں جو 7 ووٹوں کا اعتراض ہوا تھا وہ کیس لے کر گئے تھے عدالت میں۔ 12 مارچ میں یہ واقعہ ہوا تھا پچھلے سال، اور آج 1 سال کے بعد وہ کیس بھی سماعت کے لیے لگ گیا ہے۔ سو حکومت کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ پھر جناب ہم نے آپ کو خبر دی تھی گزشتہ رات کے اپنے ولاگ میں کہ مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ کاف کے معاملات جو ہیں وہ حتمی طور پہ طے پا گئے ہیں، اور طے پانے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور نتیجتاً صبح پھر تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی سردار عثمان بزدار کے خلاف، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے ان کو اوکے کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور رات کو یہ واقعہ ہوا ہے وہ باقاعدہ دعا بھی ہوئی، یعنی کہ دعائے خیر بھی ہوئی، اور آج صبح جب تحریک عدم اعتماد کی اطلاع ملی حکومت کو تو پھر وفاقی وزراء پرویز خٹک، اسد عمر وغیرہ پھر پہنچے ہیں چودھری پرویز الہی کے پاس۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں وہ، حالانکہ پرویز الہی صاحب جو حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود خود اپنے انٹرویوز میں وزیر اعظم کو نیپی والا وزیر اعظم کے نیپیاں جو نہیں ہیں وہ بدلائی جاتی رہی ہیں۔ اب آپ کے لیڈر کو وہ نیپی والا کہتے ہیں، آپ پھر اسی بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو ویسے کپتان واقعی بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر بات جو ہے ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بات بنی نہیں ہے۔ بات کیا بننی ہے جی؟ ابھی کل جب وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جاری تھی، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس تقریر کے دوران ہی وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان صاحب اور انتہائی قریبی وزراء جو ہیں مراد سعید صاحب اور وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں فواد چوہدری صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ وفاقی وزراء اٹھ کر چلے گئے۔ جس وقت انہوں نے وہ پرچی نکالی نا اپنی جیب سے، اس وقت وزیر جو ہیں وہ نکل کے اٹھ کے، تو خان صاحب کو پھر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہ جس وقت وہ وزارت عظمیٰ پر فائز نہیں رہیں گے۔ بہرحال ان کا مشن پہنچا ان کا وزراء کا پھر کاف لیگ کے پاس، لیکن ہماری جو اطلاع ہے کہ کوئی ان کی بات بنی نہیں ہے۔
لیکن بہرحال وہ منتیں ترلے کرنے پر قائم ہیں اور انہوں نے ایک آفر بھی کیا کہ جناب تسی ساڈے ادھر ہی رک جائیں، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب بھی اتنے بچے نہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت اگر آج الیکشن ہو جائے اسی اسمبلی میں تو وہ کوئی عثمان بزدار کے بعد کوئی اپنا وزیر اعلیٰ بنوا سکیں۔ کوئی نمبر گیم ان کے ہاتھ سے ہماری اطلاعات کے مطابق کم از کم ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد کافی دنوں سے ڈیو تھی، اناؤنس بھی ہو چکی تھی کہ آنی ہے، لیکن نہیں آ رہی تھی کیونکہ معاملات جب تک فائنل نہیں ہو رہے تھے اس وقت تک نہیں آنی تھی۔ اور یہ معاملات گزشتہ شب جب فائنل ہو گئے پی ایم ایل این کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیو لیگ کے، تو پھر یہ آج تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ ادھر سے حکومتی وفد ان کے پاس پہنچا اور ساتھ ہی اس کے تھوڑی دیر کے بعد کاف لیگ کا ایک وفد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس پہنچا ہے اور اب ان کی ایک ملاقات جاری ہے، کیونکہ یہ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے جس طرف بھی جائیں گے، اور اب وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سٹریم لائن کریں۔ تو فائنلی جی آج کا دن بہت اہم ہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے جس میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جانی ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بھی مقدمات کی سماعت جاری ہے، اوپر سے مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز اپنا جلوس بھی لے کر اسلام آباد کی طرف رواں ہوئے ہیں، کسی بھی وقت وہ اسلام آباد آج رات کو پہنچ جائیں گے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو روٹین کی خبروں سے ہٹ کر ایکسکلوزیو خبریں دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔